قرآن میں جن اللہ کے بڑے بندوں کو یاد کیا گیا ہے ان میں ایک حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی جو عبادت کی ہے وہ بندوں میں منفرد ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے بندگی کا یہ مطلب روشن کر دیا کہ صرف نماز کو بندگی نہیں کہتے، صرف روزہ رکھ لینے کو اب عبادت نہیں کہتے، بلکہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اسے عبدیت کہا جاتا ہے۔ اب آپ میں ہم جو صلاحیتیں رکھتے ہیں اس صلاحیت کو جب اللہ کے حوالے کر دیں تو اسی کو بندگی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو کوئی لمحہ ہی نہیں گزرے گا جو بندگی کے بغیر ہو۔ صرف مصلی پر تو عبادت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی تو مصلی پر بھی عبادت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو تو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا، اور بعض لوگوں کو اپنے چہرے کو دیکھنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک چڑیا کے، ایک بلبل کے، ایک پرندے کے چہچہانے سے انہیں اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو صحراؤں میں بھی اللہ نہیں ملتا، دروں میں بھی اللہ نہیں ملتا، مصلوں پر خانہ کعبہ میں بھی اللہ نہیں ملتا۔ جو نہیں چاہتا اسے نہیں ملتا کہ مکہ چلے گئے تو یہ سب سے بڑے ہو گئے، نہیں، چاہے تو اللہ جو یندہ ہی یا بندہ ہوتا ہے، ڈھونڈنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے، تو جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور جو نہیں ڈھونڈنا چاہتا تو اللہ کی بندگی کا مطلب ہرگز مخصوص توقیتی عبادتیں نہیں ہیں۔ عبادتیں دو طرح کی ہیں نا، توقیتی عبادتیں اور عبادتیں مطلقہ، ہر حال میں عبادت، اور ایک کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وقت آ جائے تو عبادت کرے۔ تو وہ جو وقت پر عبادت ہے وہ اور ہے، جو ہر وقت عبادت ہے وہ اور ہے۔ تو اللہ ایسا بندہ چاہتا ہے جو ہر وقت عبادت میں رہے۔ بچوں، جوانوں، نماز اور عزاداری کو لڑواؤ نہیں، ایک توقیتی عبادت ہے، ایک مطلق عبادت ہے۔ اس کے لیے تو تمہیں لیٹے ہوئے بھی امام حسین کو یاد کرو گے تو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ جو عبادات، حضرت ابراہیم نے اس مسئلے کو بہت روشن کیا کہ عبادت ہر حال میں کی جا سکتی ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر انجام دیا جا رہا ہو وہ عبادت کا عنوان رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، یہ بھی بندگی، سارے جانور اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنی ساری دارائی اللہ کی راہ میں دے دی۔ چلے تھے جانور چرانے کے لیے صحرا میں کہ اللہ سے جبریل نے پوچھا، یا اللہ تیرے خلیل کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ کہ جا کے تم خود آزماؤ کہ میری خاطر کیسے رہتے ہیں یہ۔ تو جبریل امی علیہ السلام حضرت ابراہیم کے برابر سے گزرے انسانی شکل میں، اور تسبیح پڑھنے لگے اللہ کی، اور تسبیح ایسی تھی جو حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ سنی تھی، مگر ان الفاظ کی بندش ایسی تھی کہ ابراہیم ایک مرتبہ، کیونکہ بندے تھے نا اللہ کے، جو جس ذوق کا ہوتا ہے اسے وہ چیز محسوس ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی جبریل یہ کہتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہوئے اور مڑ کر دیکھا، اور ان کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں سنوں کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ ذکر کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جب جبریل نے تیسری دفعہ ذکر کیا تو رہا نہیں گیا، اور بڑھ کے پوچھ لیا کہ یہ ذکر مجھے ایک دفعہ اور سنا دو، بار بار سنا دو، میں بھی تمہارے سامنے پڑھوں، ذرا سن لو۔ تو جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ اچھا، استادی اور شاگردی والا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ انہوں نے فرمایا جتنے جانور ہیں ان میں سے 1/3 دے دوں گا۔ جبریل کی طرف 1/3 مثلاً وہ جانور کر دیے، 100 میں سے مثلاً 35۔ پھر ایک دفعہ اور انہوں نے ذکر سنا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، کہا ایک دفعہ اور سناؤ،
کہا اب کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے آدھے دے دوں گا۔ پھر وہ بھی آدھے دیتی ہے۔ پھر کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہنے لگے اب کیا دو گے؟ کہا جو رہ گیا ہے جو کچھ ہے وہ دے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نام سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر سننے پر خرچہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جس سے بھی ہمیں محبت ہوگی اس کے نام پر خرچہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ لہذا اب ہم سے مت کہا کرو کہ حسین کے نام پہ خرچہ کیوں کرتے ہو۔ جتنا حسین سے پیار ہوگا خرچہ بھی ایسا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔